السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اور جناب محسن ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی ایک ساتھ میں غزوہ تبوک میں حاصل ہونے والی فتوحات اور ان کے دور رس اثرات پر گفتگو جاری تھی۔ آئیے وہیں سے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کتب سیرت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پہلی دفعہ حج کا فریضہ ادا کیا۔ اس حج کے متعلق حالات و واقعات سے متعلق ہمیں آگاہ فرمائیے۔ ہم جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سال حج کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مکہ فتح جب ہوا ہے تو وہ ذوالحج سے پہلے ہوا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہم جیسے کہ بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ حنین بھی واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد مختلف مشرک قبائل تھے جن کی سرگرمیوں کو دیکھنے اور ان کو کچلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصروفیت کے زمانہ حج جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو پچھلے سال یعنی 8 ہجری میں یہ ممکن نہ ہوا کہ فریضہ حج کو اسلامی طریقے پر پہلی دفعہ ادا کیا جائے۔ اب 9 ہجری ہے، حالات مکمل طور پر سازگار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے کیا کیا اثرات اس پر پڑے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کا ایک وفد جو ہے وہ تیار کیا ہے، عازمین حج کا، اور سربراہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے کہ آپ جو ہے وہ خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے۔ جب یہ وفد وہاں سے نکلتا ہے مدینے سے، تو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص ڈیوٹی لگا کر بھیجتے ہیں کہ وہ خطبے کے بعد ایک خاص اعلان فرمائیں۔ وہ ابھی ہم بعد میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر آپ کے ایک نمائندے کے طور پر، ویسے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بعد میں ایک شخص جو ہے وہ خاص پیغام لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، اس اعلان کی اہمیت تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ حرم مکی میں پہنچتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور لوگوں کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کے۔ حج ادا ہوتا ہے اور سب سے پہلی دفعہ عرفات کے میدان میں قریشی موجود ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام جو قریشی ہیں، وہ پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اب قریش مزدلفہ میں نہیں ہیں، بلکہ اب عرفات میں آئے ہیں اور یہاں پر جمع ہیں، اور خطبہ حج جو ہے وہ قریشی پڑھ رہا ہے۔ یعنی عرفات میں وہ پہلے کبھی نہیں جاتے تھے؟ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قریش کے جو سردار ہیں وہ عرفات میں آئے ہوں۔ وہ ان لوگوں کو بھیج دیتے تھے جو عام لوگ تھے، جو خاص سردار نہیں تھے۔ تو خاص جو مکے کے سردار ہوا کرتے تھے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے، اور عرفات کے میدان میں عام لوگ جاتے، متوسط طبقہ جاتا، یا ان کے علاوہ باقی لوگ جاتے۔ اپنے آپ کو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں عرفات میں جانا چاہیے، قدیم کوئی روایت چلی آ رہی تھی۔ اچھا، یعنی یہ کوئی بدعت تھی، یہ دین ابراہیمی کا کوئی حکم نہیں ہے؟ تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں عرفات کے میدان میں، تو پورے عرب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام کے اندر، یعنی دین ابراہیمی کے اندر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے جو حج کی روایت جاری کی تھی مکے میں، اس کے اندر یہ ایک بدعت ہے جو داخل کی گئی ہے، جس کو اب آخری رسول نے اپنے اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اللہ کی ہدایت سے، اور اپنے طریقے کو جاری کرتے ہوئے جو اللہ کی ہدایت میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جاری کیا تھا، اس کو واپس اس کی جگہ پر رکھ کر
یہ سارے عرب کو بتا دیا ہے کہ اب آئندہ سے کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا اس طریقے سے جیسے اب اس سے پہلے ہو رہا تھا، اور تمام کے تمام لوگ اب اسلام کے حقیقی تصور میں اور درست طریقے سے حج ادا کریں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی بدعات تھیں وہ اب درست طریقے سے بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ حج کے بعد اپنے گھروں کے پچھلے حصے سے آیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو اب وہ سامنے کے گھروں سے ہی، دروازوں سے ہی، اور جہاں سے داخل ہوا جاتا ہے وہیں سے ہی اب گزرگاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ خطبہ حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جمع بین الصلاتین جیسے کہ اللہ کے رسول نے جاری کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس خطبے کے بعد اب چونکہ پورا عرب اکٹھا ہے تو اب خاص پیغام لے کے آئے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور میں ان کی طرف سے خاص نمائندہ بن کے آیا ہوں، کہ اب سے اگلے سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، حدود حرم میں اب داخل نہیں ہوگا۔ 4 مہینے کی ان لوگوں کو مہلت ہے، آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ اسلام قبول کرنا ہے، جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ رسول جب آ جائے تو 2 ہی کام ہیں، اسلام قبول کرنا ہے یا مقابلے میں کھڑے ہو کر جنگ ہے، یا اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ جنگ بھی عذاب الہی ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، ان کی خواہش پر ہی، کہ اب جو ہے وہ بدر، احد اور احزاب جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں انہوں نے مسلط کی تھی، اس کا انہوں نے نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان کسی بھی صورت میں قابل تسخیر نہیں ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ آپ مطیع بن کر رہیں گے۔ محسن صاحب، یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں یہیں پر، کہ ہم نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ وہ اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں، اور اس واقعے کو تقریباً 1 سال سے زائد گزر چکا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ والی مہلت اب کون سی مہلت ہے؟ پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ جو 4 مہینے کی بات ہے سورہ توبہ میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی ہے۔ آپ کی حکمت عملی کے پیش نظر حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ کسی علاقے کو 4 مہینے کی مہلت دینا چاہیں اور کسی کو نہ دینا چاہیں، جیسے جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی یہ آیت اتری تو آپ نے پورے عرب میں یہ اعلان کر دیا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس بھی قبیلے کو، جس شخص کو، جس قوم کو، جن 2-3 قبائل کو جب بھی آپ مقرر کریں گے اس کے بعد ان کے لیے تو عذاب ہی ہے۔ اب یہ آپ پر اللہ کے رسول کی حکمت عملی میں حالات کے تناظر میں کوئی بات آ جائے تو آپ اس کا فیصلہ فرما دیں کہ آپ کس قبیلے کے لیے کب سے یہ مدت شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے سال کی بات جیسے کہ آپ نے فرمائی وہ قریش کے سرداروں کے لیے تھی اور وہ اسلام لے آئے تھے۔ اب جو بات کہی جا رہی ہے یہ حج کا موقع ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ ہے کہ قبائل جتنے بھی مشرک قبائل ہیں وہ حج کرنے تو آتے ہی ہیں، تو ان تک پیغام پہنچ جائے گا اور سب کے سب اس پیغام کو، اس بات کو نوٹ کر لیں گے، خاص تاکید کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کا ایک ایلچی، ایک آپ کا نمائندہ خاص بات لے کر آیا تھا، اور سب کے سامنے یہ بات ہو جائے گی۔ ادھر خطبہ حج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر جو بدعات تھی وہ ختم کی ہیں، اور ادھر سے سیدنا علی نے آپ کا یہ خاص پیغام جو ہے وہ تمام عرب تک پہنچا دیا ہے کہ آئندہ مشرکین حج نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اسلام قبول کریں
وقت ان کے پاس ہے اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ وہ مطیع بن کے رہنا پسند کریں، تو اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے۔ تو محسن صاحب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جو آخری الٹیمیٹم قبائل عرب کو دے دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا رد عمل پھر کیا تھا؟ اب دیکھیے کہ طوعاً و کرہاً، پسند ہو یا نہ ہو، اب عرب قبیلہ ہے، عرب قبائل ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی انا، جیسے کہ ہم پہلی قسط میں پچھلے سال بیان کر چکے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو حمیت ہے نا اپنے قبیلے کی، اپنی بات کی، کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہی بس، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتا، میں نے کہہ دیا ہے، یہ جو حمیت ہے یہ ان کو قبول نہیں کرنے دے رہی۔ تو اب ان کے پاس ظاہر ہے کہ یہ بقا کی جنگ ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جنگیں ہو چکی ہیں، جو جنگ ہو مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہوا ہی نہیں ہے کہ مشرکین جو ہے وہ ان پر غالب آ جائیں۔ اور سب سے طاقتور قبیلہ زیر کر چکے ہیں وہ قریش بھی زیر ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر یہ قوت جو ہے اسلام کی وہ اب نمودار ہو گئی ہے، اور ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس خطے پر اب اسلام ہی کا غلبہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کر لیں، یہ انہوں نے سوچ لیا ہے۔ جب یہ سوچا ہے تو دوسرا چارہ اسلام کا ہے، دوسرا تو آپشن یہی تھا نا کہ آپ نے مطیع بن کے رہنا ہے، یعنی اسلام کو قبول کر کے رہنا ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے مسلمانوں کے ساتھ، اب ایک ہی آپشن ہے کہ اسلام قبول کر کے مطیع بن جائیں، اطاعت قبول کر لیں۔ اب یہ تمام قبائل جتنے بچ گئے ہیں عرب کے، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں تم دیکھو گے کہ فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں۔ اب یہ عرب کے قبائل اس قدر وفد لے کر مدینے پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ شمار ہی نہیں ہے، اور اس سال کو عام الوفود کہہ دیا گیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس قدر قبائل کا تذکرہ ہے کہ ہم اس نشست میں، اس سے اگلی نشست میں بھی پورا نہیں کر سکتے، ہم اس میں سے چند قبائل کا یہاں پر تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا قبیلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ جذام کا قبیلہ ہے۔ فروہ بن عمر جذامی، شمالی عرب کے علاقوں میں یہ قبیلہ تھا، رومیوں کا یہ عامل تھا۔ اس نے اپنا نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ آپ کو اطلاع دے گا کہ ہم قبیلے والے جو ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نمائندے کی بات سنی ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے، مکتوب لکھ کر ایک خط لکھا ہے اور اس کو بھجوا دیا ہے تاکہ یہ جو تمہارے لوگ ہیں ان کو میں اطلاع دے دوں کہ تمہارا سردار اگر اسلام قبول کر لے تو تم بھی اسلام قبول کر لو اور اس کے مطیع بن کے رہو، تمہارے جو غلے ہیں، تمہاری فصلیں ہیں وہ تمہاری ہی رہیں گی، تم ہی عامل رہو گے۔ یہ جذام کا علاقہ ہے۔ بنو عذرا کے قبیلے سے زمل بن عمر آتے ہیں۔ زمل بن عمر جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اور اپنے قبیلے کے اسلام کے قبولیت جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے خط لکھوایا جذامیوں کو، اسی طرح اب بنو عذرا کو آپ نے اسی طرح کا خط لکھوایا کہ تم ہی عامل رہو گے، تمہاری فصلیں رہیں گی، تم وہاں پر انتظام و سرام جو ہے وہ سنبھالو۔ ہمدان کا جو ہے وہ وفد آتا ہے، قبیلہ یمن میں یہ آباد تھا، یمنیوں کا قبیلہ۔ مالک بن نمط وفد لے کر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھی جتنے بھی ساتھ آئے ہیں یہ سرداران قوم ہیں، آپ کو قوم کی نمائندگی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے اسلام کی قبولیت کو شرف بخشیے۔ اور یہ مختلف اور بھی قبائل تھے یمن کے، جس میں مخلاف ہے، بام ہے، شاکر ہے، یہ سارے کے سارے اس علاقے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ عہد باندھ رہے ہیں کہ ہمارا جو عہد ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مستحکم ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے
ان کے اسلام کی وفد کی تحسین فرمائی ہے، اسی طرح تحریر لکھوائی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا پابند کر دیا ہے کہ یہ علاقے والے نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور تمہارے ہی مطیع بن کے رہیں گے، تمہاری پیداوار تمہارے ہی پاس ہوگی۔ شاہان حمیر ہے، حمیر کا علاقہ، حمیر حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان اور اسی طرح کے دوسرے نمائندے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اہل شرک اور شرک سے بیزاری ظاہر کر دی ہے، آپ ہمیں بھی احکام جو ہے وہ بھجوائیے۔ آپ نے ان کو مفصل ہدایات لکھ کر بھیجی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے، یہ جو شاہان حمیر تھے، یہ بادشاہ لوگ تھے، ان کی تعلیم کے لیے اور وصولی صدقات کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو، عبداللہ بن زید کو، مالک بن عبادہ کو اور چند اور افراد کو آپ نے بھیجا ہے۔ وہ جو حدیث مشہور ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی کریم علیہ السلام بھیج رہے تھے یمن کی طرف، تو آپ نے فرمایا تھا کہ فیصلہ کیسے کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، تو انہوں نے فرمایا کہ سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ اگر آپ نے پوچھا کہ سنت میں بھی وہ چیز بعین ہی ویسے نہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کسی ایسی بات پر قیاس کر لوں گا جو اس سے ملتی جلتی ہوگی، اسی طرح کی کوئی حکمی بات اس سے ثابت ہو رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اس موقع کی، اور جب آپ نے بھیجا ہے اپنے نمائندوں کو، تو وہ جو احادیث کی کتابوں میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ دین میں نرمی ہی کرنا، سختی نہ کرنا، تو وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ لوگوں کو اب چونکہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو سختی کر کے بھگا مت دینا انہیں، بھگانا نہیں ہے، بگاڑنا نہیں ہے، کوئی دل میں ایسی بات نہ پیدا ہو جائے، نرمی ہی سے دین کی تعلیم دینی ہے۔ اب ثقیف کا قبیلہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جارانہ کے مقام پر جب مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس وقت یہ ثقیف کا جو قبیلہ تھا، اس نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسلام لے آئے ہیں، اور دیکھ رہے تھے لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ان کے اندر ایک سردار تھا عروہ بن مسعود، تو ثقیف والوں نے اس کو قتل کر دیا اس پاداش میں کہ وہ مسلمان ہوا ہے، یعنی وہ اکیلا تو مسلمان ہو گیا ذاتی طور پر، تو اس قبیلے والوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قبیلے کو اور مالک بن عوف جو اس کا قبیلے کا سردار تھا، ان کو یہ جان کے لالے پڑے کہ اگر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمارا تو وہ تہس نہس کر دیں گے۔ دیکھتے ہی سوچتے ہی بنو ثقیف جو ہے انہوں نے اپنے بندے تیار کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا، اور وفد اس لیے بھیجا کہ ہم جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، کہ ہمیں کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا، تو اسلام ہم قبول کر رہے ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہمارے پاس لات کا ایک بت ہے، اس کو نہ گرایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیوں کرو گے، یہ تو ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کریں گے، یعنی یہ لات کا بت ہرگز رہنے والا نہیں ہے، اس کو میں ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیجوں گا، وہ اس کو گرا دیں گے۔ انہوں نے شرط نہیں مانی اللہ کے رسول نے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ میں رخصت دی جائے، تو گویا یہ کوئی اسلام قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ تو اپنی جان کی امان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دین میں نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے، تو یہ ہرگز شرط قبول نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ منکرات اور فواحش ہیں ہمارے اندر، ہماری قوم میں، اس کی رعایت دی جائے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں دی جا سکتی، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، بنیاد میں داخل ہونا ہے، قبول کر کے داخل ہونا ہے۔ سارے کے سارے پھر مان کے چلے گئے ہیں، یہ شرطیں جو انہوں نے لائے تھے وہ رد کر دی گئیں اور اسلام میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ بنو حارث بن کعب کا وفد آتا ہے، قبیلہ یمن سے، مختلف قبائل اس میں بستے تھے،
اور ہمدان کا شاہان حمیر وہاں سے آئے تھے، اب بنو حارث بن کعب ہیں۔ یہ قبیلہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نفری کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا ہے اپنے سواروں سمیت، تیگ و تفنگ ان کے ساتھ ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید دعوت دے رہے ہیں، قوم نے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچائی جاتی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ نمائندہ آ جاتا ہے اور آپ اس کو احکامات لکھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وفد نجران ہے، مشہور جو ہمارے پاس واقعہ بھی سامعین بھی جانتے ہیں کہ نجران کے مسیحی جو ہیں وہ وفد بنا کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، شرفاء قوم ہیں، اور عاقب عبد المسیح کی قیادت میں وہ سب آئے ہیں، اور وہاں سے آ کر آپ سے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے علماء ہوں گے، مسیحیت کے بڑے لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول ان کو مطمئن کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی اسلام قبول نہیں کر رہے۔ وہ آیات آتی ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں آیات مباہلہ، یہ اس وقت آتی ہیں۔ مباہلہ کی دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے یہ وحی کی ہے کہ تم مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی تمام دلائل سے بھی وہ نہیں مان رہے۔ جی، دلائل سے نہیں مان رہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے آیات مباہلہ اتاری ہیں، اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنائی ہیں کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں میدان میں، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور ہم اس میدان میں یہ کہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ تباہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سنا جب نجران کے مسیحیوں نے تو مباہلے کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے معلوم تو تھا کہ جھوٹے تو ہم ہیں اندر سے، یعنی اگر ہم نے یہ کر دیا تو یہ تو سچا رسول ہے، اگر یہ ہو گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وفد واپس جاتا ہے نجران۔ یہ طے ہوا وہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ کہ تم نے اب جزیہ ادا کرنا ہے، کیونکہ پہلے اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی ہیں، تو یہ طے ہو گیا کہ 6 ماہی قسطوں میں، 6 مہینے کی قسطوں میں آپ نے جزیہ ادا کرنا ہے۔ جزیہ طے کرنے کے بعد وفد واپس جاتا ہے۔ وہاں پر ایک اور مسیحی عالم تھا اس علاقے میں جہاں پر یہ گئے ہیں نجران میں، اس نے کہا کہ وہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ واپس گئے ہیں، جب واپس گئے ہیں، جو ہی اس نے یہ کہا تو ان میں ایک سردار تھا، ایک بڑا عالم تھا، اس نے فوراً وہیں سے گھوڑا موڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا گیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ وفد نجران تھا۔ بنو محارب بھی اسی طریقے سے وفد لائے ہیں، بنو کلب، بنو ہند، بنو البقاء، خولان، صدا، ذی مرہ، بہرا، بنو اسد، بنو خزارہ، یہ متعدد قبائل ہیں جو فوج در فوج اب دفتر بھرے ہوئے ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ رہے ہیں وفد لے کر، اور دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہودی قبائل نے بھی جزیے پر معاہدہ کیا ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ بنو غادیہ، اہل مکنہ، جن کی آبادی جو ہے وہ خلیج عقبہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جزیے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام وفود تھے جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر مکی صورت میں، پیشین گوئی کی صورت میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی فتح آ جائے گی، اور یہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں کہ جب دعوت دین کی ابتدا میں ہے، یعنی اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی بات نظری نہیں آ رہی، عرب کا عرب کھڑا ہے مخالف، اس میں یہ آیت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ دین اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہوں گے، تو اب وہ موقع سارے عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی نشست میں مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔